محترم سامعین، آج کل سب جانتے ہیں کہ ہر جگہ شادیوں کا سیزن ہے اور ہر خاندان، ہر قبیلہ، ہر برادری اپنے رسم و رواج کے مطابق شادی اور نکاح کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ ایک تو اس میں یہ بات ضروری سمجھیں کہ اس میں خاندانی رسم و رواج یا برادری کے رسم و رواج یا ملکی رسم و رواج کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ شادی نکاح اگر کرنا ہے تو اس کا اسلام نے ہمیں جو طریقہ بتایا ہے اسی کے مطابق کرنا چاہیے۔ اور اسلام میں تو نکاح ہے، یہ شادی کے الفاظ جو ہیں اس کو شادی کرنا چاہیے، نہ کہ شادی، کیونکہ اس کے اندر بہت سارے ایسے لوازمات جو غیر ضروری ہیں ان کو ہم نے اپنے اوپر ضروری کر لیا ہے۔ تو بہرحال پورے رسم و رواج جو ہیں وہ نکاح سے نکال دینے چاہیے اور سنت طیبہ کے مطابق ہمیں اس فریضے کو انجام دینا چاہیے تاکہ اس میں خیر و برکت ہو۔ اور رسم و رواج کا یہ نقصان ہے کہ آج نکاحوں کے مقابلے میں طلاق کی جو شرح ہے وہ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، تو اس چیز سے بچنا ہے۔ اگر نکاح کے اندر سنتیں ہوں گی، ہمارے نبی کا طریقہ ہوگا، اللہ کا حکم ہوگا، تو اس میں خیر و برکت ہوگی اور وہ تا زندگی خوشحالی کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں گے۔ تو لہٰذا آج میں ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ نکاح کے اندر جو ہم حق مہر لکھواتے ہیں یا لکھتے ہیں، پہلے تو لکھنے کا رواج نہیں تھا، جب سے یہ ملکی قانون بنا ہے اس وقت سے یہ لکھا بھی جاتا ہے، کیونکہ اعتبار جو ہے نا وہ اٹھتا جا رہا ہے کہ اعتبار نہیں ہے کہ کوئی اس نکاح کو صحیح سمجھے یا نہ سمجھے، حق مہر دیا یا نہیں دیا۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ مسلمانوں کے اوپر سے اعتماد کا جو ہے وہ فقدان ہے۔ تو حق مہر جو ہم لکھواتے ہیں، عام طور پر جس کو پوچھا جائے کہ حق مہر کتنا لکھنا ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی شرعی لکھ لیں۔ یہ شرعی کا کسی کو علم بھی نہیں ہوتا کہ حق مہر شرعی ہے کیا۔ تو اگر اس کو بتایا جائے کہ حق مہر شرعی تو 18-20 ہزار روپیہ بنتا ہے یا اس سے بھی زیادہ بنتا ہے، تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ شریعت یہ ہے، شریعت میں تو آسانیاں ہیں، شریعت میں تو سہولتیں ہیں۔ تو اگر آپ نے شرع کے مطابق نہیں لکھوانا تو آپ خود بتا دیں کہ کتنا حق مہر ہونا چاہیے۔ شریعت نے تو یہ حکم دیا ہے کہ جتنی استطاعت ہو مرد کے اندر یا جس طرح کا اس کا کاروبار ہے، جو حسب استطاعت ہے اس کے مطابق حق مہر کو لکھوایا جائے۔ تو ایک تو یہ کہ ہم اپنی استطاعت کے مطابق لکھوائیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ استطاعت ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود 2000، 1500، 1500، 3000، 5000، تو یہ انصاف نہیں ہے، یہ بھی ایک قسم کا فراڈ ہے دلہن کے ساتھ، جس کے ساتھ ہم نے تا زندگی اپنی زندگی گزارنی ہے اور لوازمات کو پورا کرنا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ حسب استطاعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو یہ نیت رکھتے ہیں کہ لکھوا تو دیتے ہیں تاکہ بارات کے اندر لوگوں کے سامنے، برادری کے سامنے، گواہوں کے سامنے ہماری بلے بلے ہو جائے گی، جی بڑا لاکھ روپے حق مہر لکھوا دیا، 1.5 لاکھ لکھوا دیا، لیکن ہوتا گیا کہ ان کی اندر سے نیت ہوتی ہے کہ ہم نے کون سا دینا، یہ چلو لکھوا دیتے ہیں، سب کے سامنے ہماری ایک بات بن جائے گی کہ بہت حق مہر لکھوایا۔ تو لکھوانا اور نہ دینے کی نیت کرنا، یہ حق مہر نہیں ادا ہوتا۔ اس سے آپ جو ہے نا شرعی حکم کے مطابق آپ کے لیے وہ عورت، وہ دلہن حلال نہیں ہے۔
بلکہ ایک آپ فراڈ کر رہے ہیں کہ اوپر سے اس کو حلال قرار دے رہے ہیں اور اندر سے آپ کی نیت چوری کی ہے کہ میں نے حق مہر نہیں دینا۔ تو یہ بہت بڑی ہماری جو ہے نا ایک ہماری سمجھے کہ نالائکی ہے، نااہلی ہے کہ ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ اپنا حق مہر ادا کر دیں۔ آپ اتنا لکھوائیں جتنا آپ دے سکتے ہیں، نہیں دے سکتے تو نہ لکھوائیں۔ تو اس لیے حکم خداوندی کو اس میں ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کے اندر کیا فرمایا؟ قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، کہ ہم نے مردوں پر ان کی بیویوں کے متعلق جو چیز فرض قرار دی ہے ہمیں اس کا خوب علم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ آپ کی نیت کو جان رہا ہے کہ آپ خلوص دل کے ساتھ لکھوا رہے ہیں یا آپ محض ایک نیت اپنا لکھوانے کی نیت سے صرف ایک خانہ پوری کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ بہت قوی عمل ہے۔ آپ نے حق مہر جتنا دینا ہے اتنا ہی لکھوائیں، اور اتنا لکھوائیں جتنی آپ کی استطاعت ہے، جتنی آپ کی طاقت ہے، جتنا آپ دے سکتے ہیں۔ شریعت نے مجبور نہیں کیا، لیکن بالکل اتنا کم بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آج کل کے دور میں وہ کہہ دیں جی 32 روپے لکھ لیں یا 500 روپیہ لکھ لیں یا 1000 روپیہ لکھ لیں۔ یہ ایک قسم کا مذاق ہے۔ آپ اپنی طاقت استطاعت کے مطابق اس کو لکھوائیں۔ ہر آدمی 5000 7000 8000 اتنا تو حق مہر ادا کر سکتا ہے، اور یہ ضروری کام ہے نکاح کے لیے۔ باقی جو ہم مہندیوں کی رسمیں اور اسلامیوں کی رسمیں اور پتہ نہیں کیا کیا لغویات اور فضولیات کر رہے ہیں، اس میں تو ہم ہزاروں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں، لیکن جب حق مہر کی باری آتی ہے اس میں ہم کنجوسی سے کام لیتے ہیں، بخل سے کام لیتے ہیں، اور اس میں ہم بہت ہی کم سوچ کے مطابق لکھواتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی گویا کہ ہمارے لیے ایک اسلامی سنت سے دوری ہے کہ جس کا ہمیں جو ہے نا یہ اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تو آپ کے اوپر جو فرض کیا ہے ہمیں پتہ ہے، ہم آپ کی نیتوں کو جانتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی صرف لکھوانے کی حد تک تو یہ کرتا ہے لیکن دیتا نہیں ہے یا دینے کی نیت نہیں ہے تو اس نے عورت کے ساتھ فراڈ کیا ہے، اس نے دھوکہ کیا ہے۔ اور اس کو یوں سمجھیں کہ اگر ایک آدمی قرض لیتا ہے لیکن اس کی واپس کرنے کی نیت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چوری کا ارتکاب کر رہا ہے کہ اس سے قرض لے کے اس نے واپس نہیں کرنا۔ یہ بھی ایک قسم کی چوری ہے۔ حق مہر لکھوا کے نہ دینا یہ بھی ایک قسم کی چوری ہے، یہ بھی ایک فراڈ ہے۔ جس طرح بیوی کا نان و نفقہ آپ کے اوپر فرض ہے، ضروری ہے، اسی طرح حق مہر کا ادا کرنا بھی آپ کے اوپر ضروری ہے۔ ایک آدمی مسئلہ پوچھتا ہے کہ جی حضرت آدم علیہ السلام نے حق مہر حضرت حوا علیہ السلام کو کیا دیا تھا؟ اول تو یہ مسئلے ہماری کسی اور نبی کی شریعت ہماری شریعت میں نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے جو قوانین بنائے ہیں ہر موقع محل کے اعتبار سے ہر نبی کی شریعت ہوتی رہی ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے حق مہر جو دیا تھا وہ حق مہر دیا تھا، لیکن اس وقت کہ پیسوں کی شکل میں تھا، درہم کی شکل میں تھا، دینار کی شکل میں تھا، کس شکل میں تھا؟ تو اول تو اس کا پوچھنا کوئی اتنا ضروری نہیں ہے کیونکہ وہ ان کا حق مہر ہماری شریعت میں کوئی دلیل نہیں ہے، ان کی الگ شریعت ہی ہماری الگ شریعت ہے۔ لیکن آپ کی معلومات کے لیے یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جب نکاح ہوا، اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک دوسرے کے اوپر حلال کیا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے حق مہر ضرور ادا کیا، لیکن وہ حق مہر کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم آپ 10 مرتبہ میرے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ دیں، آپ کا حق مہر ادا ہو جائے گا۔ تو آج ہماری سوچ دیکھیں کہ جی اگر ان کا درود پاک پڑھنے سے حق مہر ادا ہو جاتا تھا تو آج ہم 20 دفعہ پڑھ دیتے ہیں تو حق مہر ادا ہو جائے گا۔ تو یہ سوچ جو ہے نا یہ مذاقیہ سوچ ہے۔ اس وقت جو شریعتی جو حکم خدا تھا اس کا پورا کرنا ضروری تھا، اور آج جو شریعت ہے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آج اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ تو لہٰذا اس کو سنت سمجھیے، اللہ کا حکم سمجھیے، فرض سمجھ کر اس کا اپنا حق ادا کیجیے، انشاءاللہ اس کا دین دنیا میں آپ کو فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔